अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप दारुशऊर पब्लिशर्स की सेल्फ हेल्प बुक्स को अपने चैनल पर सुन सकें। इस नशिस्त में हम एक नए बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है रिश्तों का राज। तो आइए शुरू करते हैं। मैरी डायमंड एक उस्ताद हैं, मुकर्ररा हैं और मुशीर हैं फेंग शुई की। वो कहती हैं, अजीम राज का मतलब ये है कि आप अपनी कायनात के खालिक खुद हैं, और हम जो भी ख्वाहिश करते हैं और इसे हासिल करना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में हकीकत बनकर उभरती है। चुनाचे हमारी ख्वाहिशात, सोचें और एहसासात बहुत अहम हैं क्योंकि ये हकीकत बनते हैं। एक मरतबा मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो कि एक मशहूर फिल्म साज भी था। उसने अपने घर के हर कोने में एक बरहन औरत की पेंटिंग बना रखी थी जो इस तरह खुद को एक बारीक कपड़े से ढांपे हुए थी, जैसे कह रही हो, मुझे आपकी परवाह नहीं, मैं आपको नहीं देखती। मैंने फिल्म साज से कहा, मेरा ख्याल है कि आपको इश्क में नाकामी का सामना है। तो इसने कहा, क्या मैं कोई क्याफा शनास और नजूमी हूँ? तो मैंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, लेकिन देखो, तुमने 7 जगहों पर एक ही औरत की तस्वीरें लगा रखी हैं। तो इसने कहा, मुझे असल में इस पेंटिंग से मोहब्बत है और ये मैंने खुद बनाई है। उसने अपनी तमाम तर तख्लीक और तख्लीकियत को इसमें मुंतकिल कर दिया है। वो एक बहुत खूबसूरत और शानदार शख्सियत का हामिल शख्स था और बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हर वक्त उसके आसपास रहतीं क्योंकि उसका काम ही इस नौइयत का था, लेकिन इसके बावजूद वो रोमांस से महरूम था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, तो उसका जवाब था कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक हफ्ते में 3 औरतों के साथ डेट मारे। मैंने उसे कहा कि ठीक है, वो एक पेंटिंग बनाए, ऐसी पेंटिंग जिसमें वो 3 औरतों के साथ हो। फिर वो पेंटिंग इसे अपने कमरे के हर कोने में आवेज़ा करनी है। 6 माह बाद मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि उसकी मोहब्बत कैसी चल रही है, तो इसका जवाब था, ज़बरदस्त। औरतें मुझे बुलाती हैं और मेरे साथ डेट मारना चाहती हैं। इस पर मेरा कहना था कि ऐसा इसलिए हुआ कि ये तुम्हारी ख्वाहिश थी। उसका कहना था कि वो बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहा है। उसने बताया कि गुज़श्ता 1 साल से उसके पास एक भी औरत नहीं थी जिसके साथ वो जा सकता, लेकिन अब उसके पास बहुत सी औरतों का आना जाना है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उसे तस्वीर कशी की सूरत में ढाल कर उस पर मुसलसल सोचता रहा। अपने क्लाइंट के हवाले से मैरी डायमंड की ये कहानी फेंग शुई के इल्म की शानदार मिसाल है, जो ये बताती है कि किस तरह फेंग शुई का इल्म अजीम राज की तालीमात की अक्कासी करता है। यह हमें बताता है कि अगर हम अपनी सोचों को अमल में लाएं तो ये किस कदर ताकतवर हो जाती हैं। हम जो भी अमल करते हैं वो हमारी सोच से ही फूटता है। सोचें वो अल्फाज तख्लीक करती हैं जिनको हम बोलते हैं, वो महसूसात तख्लीक करती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना और खींचना चाहते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका अमल आपकी ख्वाहिशात से मुतसादिम ना हो। इसका एक इंतहाई शानदार मिसाल अजीम राज की वीडियो में मौजूद आलिम और उस्ताद माइक डॉली ने पेश की है। अपने ऑडियो कोर्स लिवरेज द यूनिवर्स एंड एंगेजिंग द मैजिक में उन्होंने एक ऐसी औरत की कहानी बयान की है जो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक मिसाली जीवन साथी लाना चाहती थी। इस मकसद के लिए उसने तमाम ठीक ठीक चीज़ें की। उसने अपने जहन में बिल्कुल वाज़ेह किया कि वो किस किस्म का जीवन साथी चाहती है। इसके लिए उसने इसकी तमाम खसूसियात की एक तफसीली फहरिस्त भी तैयार की और फिर जहनी तस्वीर कशी के ज़रिए इसे अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया। ये तमाम करने के बावजूद उसे अपने जीवन साथी के आसार कहीं न दिखाई दिए। फिर एक दिन वो अपने घर पहुंची तो मामूल के मुताबिक अपनी गाड़ी को गैराज के दरमियान में खड़ा कर रही थी, तो ऐन उस वक्त उसके जहन में एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह लपका कि वो जो कुछ चाहती है उसके अमल उससे मुतजाद हैं। अगर वो अपनी गाड़ी को गैराज के दरमियान में खड़ा कर रही है तो इसका मतलब है कि अब गैराज में उसके मिसाली जीवन साथी की गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका अमल कायनात में एक ताकतवर सिग्नल भेज रहा था कि वो जो कुछ मांग रही थी और चाह रही थी उसे उसके हासिल होने पर यकीन नहीं था। चुनाचे उसने फौरी तौर पर अपने गैराज को साफ़ किया और अपनी गाड़ी को तरतीब से एक तरफ खड़ा किया और दूसरी तरफ अपने मिसाली जीवन साथी की गाड़ी के लिए जगह खाली की। इसके बाद वो अपने बेडरूम गई और अपने कपड़ों की अलमारी खोली जो इसके कपड़ों से बुरी तरह भरी पड़ी थी। उसमें उसके मिसाली जीवन साथी के कपड़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। चुनाचे उसने चंद कपड़ों को बाहर निकाल कर उसकी जगह बनाई। एक रोज़ ये खातून अपने अफ़आल और अमाल के बारे में माइक डॉली को बता रही थी जब वो एक होटल में खाना खा रहे थे।
دوسری طرف ان کے ساتھ والی میز پر اس خاتون کا مثالی جیون ساتھی بیٹھا ہوا تھا۔ مذکورہ بالا تمام عمل کرنے کے بعد اور اس طرح کے عمل کرنے کے بعد جیسے اسے اپنا جیون ساتھی مل چکا ہے، اسے واقعی اپنے خوابوں کا ساتھی مل گیا اور اب شادی کر کے دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچیں ان چیزوں کے بارے میں جن کو آپ نے مانگا ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے عمل ایسے ہوں جیسے آپ نے جس چیز کی خواہش کی ہے وہ مل رہی ہے، اور یہ ان چیزوں کے برعکس نہیں جسے آپ نے مانگا ہے۔ اس طرح عمل کریں جیسے آپ کو یہ چیز مل رہی ہے، ہو بہو وہی کچھ کریں جو آپ اس چیز کے ملنے پر کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ایسے اقدامات اٹھائیں جو آپ کی طاقتور توقعات کی عکاسی کریں۔ اپنی خواہش کو پانے کے لیے جگہ بنائیں۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ امید کا طاقتور سگنل بھیجتے ہیں۔ اپنے مالک خود بنیں۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، رشتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ رشتوں میں آنے والا کون ہے۔ صرف جیون ساتھی کا رشتہ نہیں، آپ کو پہلے خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیمز رے کا کہنا ہے، اگر آپ خود اپنے آپ سے لطف اندوز نہیں ہوتے تو آپ یہ امید کس طرح کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے؟ لہٰذا ایک بار پھر قانون کشش یا عظیم راز اس کو آپ کی زندگی میں لانے والا ہے۔ آپ کو بالکل صاف اور واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک سوال ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں۔ کیا آپ اپنے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جس طرح کا برتاؤ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ سے کریں؟ اگر آپ خود سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اقدامات اور عمل آپ کی طاقتور سوچیں ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے ساتھ محبت اور عزت کا سلوک نہیں کرتے تو آپ کائنات میں اس طرح کا سگنل چھوڑتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ اہم نہیں، یا آپ اس قابل نہیں، یا آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ سگنل نشر ہوتا رہے گا اور نتیجے کے طور پر آپ کو مزید اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جان گرے کہتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ خود حل کرتے ہیں۔ دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر یہ مت کہیں، اب تم میرے احسان مند ہو اور تمہیں چاہیے کہ مجھے مزید دو۔ اس کے بجائے خود کو مزید دو، خود کو دینے کے لیے وقت نکالو۔ دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کو لبالب بھر لو کہ آپ کے پاس اتنا آ جائے کہ دوسروں کو دینے لگو۔ محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو اس سے بھر لو یہاں تک کہ تم ایک مقناطیس بن جاؤ۔ چارلس ہانیل۔ پرنٹس ملفورڈ کہتے ہیں، بے شک بہت سے لوگوں کو یہ خیال بہت سنگ دلانہ اور خود غرضانہ دکھائی دے گا کہ بس اپنے آپ سے ہی پیار کرو، لیکن ذرا غور کیا جائے تو یہ خیال بالکل درست ہے۔ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے پیار کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں تو اصل میں دوسروں کو پہلے نمبر پر رکھنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، میں نے کئی طریقے آزما ڈالے کہ کسی طرح میرا جیون ساتھی مجھے میری خوبصورتی دکھا دے، کیونکہ میں نے اپنی خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے ہیروز بلکہ شی روز، بائونک ویمن، ونڈر ویمن اور چارلیز اینجل تھیں۔ اگرچہ بہت زبردست تھیں لیکن میرے جیسی نہ تھیں۔ اپنی خوبصورتی کا احساس مجھے اس وقت کہیں جا کر ہوا جب مجھے لیزا سے محبت ہوئی۔ مجھے اپنی نرم ملائم جلد، اپنے بھرے بھرے ہونٹوں، اپنے گول گول کوہلوں اور گھنگریالے سیاہ بالوں سے محبت ہو گئی۔ جب مجھے اپنے آپ سے محبت ہوگی تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی تمام دنیا میری محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ خود سے محبت کرنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ اچھا محسوس کریں۔ جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے تو آپ اس تمام پیار اور تمام اچھی چیزوں کو اپنی طرف آنے سے روک رہے ہوتے ہیں جو کائنات میں آپ کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنی توجہ کی مرکوزیت کو تبدیل کرنا ہوگا اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے کا آغاز کرنا ہوگا جو آپ کے لیے بہت زبردست ہیں۔ اپنے اندر مثبت پہلوؤں کو تلاش کریں۔ جب آپ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو قانون کشش آپ کو آپ کی مزید اچھی چیزیں دکھاتا ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کے اندر جو اچھی چیز ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو طویل عرصے تک اپنی سوچ بنائے رکھنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو قانون کشش آپ کو مزید اس قسم کی سوچیں عطا کرے گا اور جواب دے گا۔ اپنے لیے اچھی چیزوں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائیں گی۔ باب پراکٹر کہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز بہت زبردست ہے۔ میں گزشتہ 24 سال سے اپنا مطالعہ کر رہا ہوں۔ بعض اوقات میں خود اپنے آپ کو چومنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض اوقات میں آپ کو خود سے پیار ہو جاتا ہے اور آپ خود ہی کو پیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب غرور اور تکبر نہیں، نہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اصل میں خود اپنی ذات کی عزت کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ
خود سے پیار کرتے ہیں تو آپ خودکار طریقے سے دوسروں سے بھی پیار کرنے لگتے ہیں۔ مارسی شموف کہتے ہیں، جہاں تک رشتوں اور تعلقات کی بات ہے تو ہم دوسروں کی شکایت کرنے کے بہت عادی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، میرے ساتھی کارکن بہت سست ہے، میرا خامد مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میرے بچے بہت عجیب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ ہمیشہ دوسروں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، لیکن رشتوں کو کامیاب بنانے کے لیے اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اور ان کو سراہیں۔ یہ دوسروں میں کیڑے نکالنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم اس قسم کی مزید چیزوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی تمام خوشیاں اور لطف جس فریکوینسی پر ہوتے ہیں وہ پیار ہے، جو بلند ترین اور طاقتور ترین فریکوینسی ہے۔ آپ پیار کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، آپ اس کو صرف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ وجود کی ایک حالت ہے۔ آپ پیار کے لوگوں کے ذریعے ظاہر ہونے کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیار ایک احساس ہے اور آپ ہی وہ واحد فرد ہیں جو پیار کے اس احساس کو پیدا کر سکتے ہیں اور لہروں کی صورت میں خارج کر سکتے ہیں۔ پیار کے احساس کو اکٹھا کرنے کی آپ کی صلاحیت لامحدود ہوتی ہے، اور جب آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کائنات کے ساتھ مکمل اور بھرپور یکجہتی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ہر شے سے پیار کریں، ہر انسان سے پیار کریں، صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ پیار کو محسوس کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیار اور خوشیاں آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ تلخیص راز نمبر 1، جب آپ کسی رشتے کو اپنی طرف لانا اور کھینچنا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں آپ کی سوچیں، آپ کے الفاظ اور آپ کے اعمال آپ کے آس پاس کے حالات آپ کی خواہشات سے متصادم نہ ہوں۔ نمبر 2، آپ اپنے مالک خود ہیں۔ اگر آپ خود کو پہلے نمبر پر نہیں رکھیں گے تو آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکیں گے۔ 3، اپنے ساتھ پیار اور عزت کا برتاؤ کریں، اس طرح آپ ایسے لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے جو آپ کو پیار اور عزت دیں گے۔ 4، اگر آپ اپنے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں تو اپنے لیے آنے والے پیار کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ مزید اس قسم کے لوگوں اور حالات کو اپنی طرف بلاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا اپنے بارے میں برا محسوس کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ 5، آپ اپنی ان خوبیوں پر توجہ مرکوز کریں جنہیں آپ بے حد پسند کرتے ہیں۔ اس صورت میں قانون کشش آپ کو مزید ایسی چیزیں آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ 6، کسی رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے اس فرد میں وہ خوبیاں تلاش کریں جن کو آپ سراہتے ہیں، خامیاں تلاش نہ کریں۔ جب آپ خوبیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ کو مزید خوبیاں دکھائی دیتی ہیں۔